یہ کرم نوازی ہوتی ہے۔ آخری بات کر کے میں اختتام کی جانب بڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی بات کرتے ہیں۔ لجپال عطا کتنا فرماتے ہیں، عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا ہے، شہر مکہ کے بازار میں چل رہا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، بڑا آدمی تھا، اس کا بیٹا تھا، بازار سے گزرا تو لوگ اکٹھے ہو گئے، پوچھنے لگے کہ تو حاتم تائی کا بیٹا ہے، بتا تو صحیح تیرا باپ سخاوت کیسے کرتا تھا۔ دکانداروں کا بازار میں رش لگ گیا۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ یہ جتنے آج ترقی یافتہ بازار ہیں نا، مکہ شریف کے اندر دور جاہلیت میں بھی جب تجارت کی جاتی تھی تو اس وقت کپڑے کا بازار الگ تھا۔ ڈاکٹر نور محمد غفاری نے اسلام کا نظام معیشت اور اسلام کا قانون تجارت کتاب لکھی، اس دور میں اس نے لکھا حضور، وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں کپڑے کا بازار الگ تھا مکہ شریف، چمڑے کا بازار الگ تھا، خوشبوؤں کا بازار الگ تھا، اور جوتے جہاں بکتے تھے وہ مارکیٹ الگ تھی۔ پوری مارکیٹیں دور جاہلیت میں تھی اس دور میں۔ اتنا بڑا سخی اس کا بیٹا گزرا، لوگ اکٹھے ہو گئے بازار کے، انہوں نے کہا عدی بن حاتم بتا تیرا باپ کتنا بڑا سخی تھا۔ اس نے کہا جی 10 دروازے تھے، 7 دروازے تھے، ایک منگتا آتا، ایک بار مانگتا، پھر مانگتا، پھر مانگتا، پھر مانگتا، ایک سوالی 10 بار مانگتا، میرا باپ نوکر کے ہاتھوں نہیں اپنے ہاتھوں سے اسے خیر دے دیتا تھا۔ اس نے کہا اچھا، چلتے چلتے یہ باتیں مشہور ہو، رش بن گیا، ادھر سے امام حسین تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے نانا کے شہر میں رش لگا کر؟ بڑے لوگ ہیں نا جی، بڑے لوگ ہیں نا، یہ کون ہے جو میرے نانا کے شہر میں رش لگا کے کھڑا ہے؟ حضور یہ عدی بن حاتم ہے، حاتم تائی کا بیٹا، کیا کر رہے؟ عرض کیا حضور بالا یہ اپنے باپ کی سخاوت کی باتیں سنا رہا، فرمائی سے ادھر بلاؤ۔ قریب بلا کے پوچھا کتنا بڑا سخی تھا؟ اس نے کہا جی 10 دروازے۔ فرمایا یہ کوئی کمال سخاوت نہیں، یہ تو نقص سخاوت ہے۔ 10 دروازے ہیں، ایک سوالی ہے، پنجابی چندر میں اکے باری انہا کیوں نہیں دے دیتا، دوبارہ منگن دی لوڑ ہی نہ پہندی۔ یہ کمال سخاوت نہیں، یہ سخاوت کا نقص ہے۔ امام حسین نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، میرے نانا کا ایک ہی دروازہ ہے، کوئی دربان نہیں۔ ٹاٹ کی بوری لٹکی ہوتی تھی، منگتا آ کے عرض کرتا حضور مجھے عطا فرمائیے۔ میرے نانا اتنا دیتے، اتنا دیتے، اتنا دیتے، وہ جو سوالی بن کے آتا تھا سلطان بنا دیا جاتا۔ سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ آقا کی وارگاہ میں آگے نا، فرمایا کہ امام اہل سنت نے تو لکھا تھا نا مانگنے کا سلیقہ طریقہ، فرمایا دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جاؤ صدا دینی پڑتی ہے، در مصطفیٰ کا مزاج الگ ہے، یہاں لب بند، لب کھولنے اور آواز نہیں دینی، لب وہاں ہیں، آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں۔ آقا کی بارگاہ سے منگتا خیرات مانگ رہا ہے، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، آقا کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ سید نصیر الدین نصیر گولڑوی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ۔ اور پھر کہا کہ جن لوگوں کو شک ہے کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اور سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ۔ اور پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج کم ظرف نہ بن، ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ۔ منگتا تو رہا منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت کا خواستگار ہوں۔ اللہ رب العزت یہ خوبصورت محفل اور میرے مجلس اللہ سب کو سلامت رکھے،
اور محبتوں کا، پیار کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔